بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 2، کیا گوٹ فارمنگ منافع بخش کاروبار ہے؟ سوال و جواب کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع ہے گھریلو گوٹ فارمنگ۔ کیا بکریاں پالنا منافع بخش کاروبار ہے؟ کہ سلسلہ نمبر 2 حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے کو سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ گزارش ہے اگر یہ سلسلہ پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ حیدر، گوٹ فارمنگ بنیادی طور پر زراعت کا شعبہ ہے جس میں زمین بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے کہ کیا میں گوٹ فارمنگ کر سکتا ہوں؟ کیا میں گوٹ فارمنگ کو مطلوبہ وقت دے سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس گوٹ فارمنگ شروع کرنے کے لیے مطلوبہ سرمایہ کاری ہے؟ سب سے اہم نئے گوٹ فارمر کے لیے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے وہ کس طرح کی گوٹ فارمنگ کرے گا۔ اپنے فارم پر لانگ ٹرم، شارٹ، میڈیم ٹرم میں کون سی ٹرم سے کام کرے گا۔ گوٹ فارم کا عملی آغاز سے پہلے ذہنی طور پر تمام کاموں کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر پہلے ذہنی لحاظ سے کام کو سمجھ لیا جائے تو عملی طور پر بہت کم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزارش ہے کہ سمر گوٹ فارم پھالیہ یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سمر گوٹ فارم کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ بہتر ویڈیو لا سکے۔ گوٹ فارمنگ شروع کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ حیدر نے کہا، سیانے کہتے ہیں کہ شروع میں کام کا آغاز آسان ترین طریقے سے کیا جائے تو کامیابی کا بہت زیادہ امکان ہے، کیونکہ شروع کے عرصہ میں محنت سے کام کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، سرمایہ کاری بھی موجود ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب فارمر کو مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر شروع کے عرصہ میں بنیاد مضبوط رکھ لی گئی تو کامیابی یقینی ہے۔ گوٹ فارمنگ کی کتنی اقسام ہیں؟ حیدر، گوٹ فارمنگ کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں، گھریلو گوٹ فارمنگ اور کمرشل یا کاروباری گوٹ فارمنگ۔ گھریلو گوٹ فارمنگ دیہاتی گھروں میں علاقے کی آب و ہوا کے مطابق 2-4 بکریاں ہر تیسرے چوتھے گھر میں موجود ہوتی ہیں، جبکہ کمرشل گوٹ فارمنگ کے آغاز کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ گھریلو اور کمرشل گوٹ فارمنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گھریلو گوٹ فارمنگ میں نفع نقصان کتنا ہے؟ حیدر، گھریلو گوٹ فارم میں نفع نقصان کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیونکہ گھریلو سطح پر بکریاں گائے بھینسوں کے ساتھ ہی رکھی جاتی ہیں اور مالک کو بکریوں کی خوراک کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ جب گائے بھینس چرائی کے لیے باہر جاتی ہیں تو بکریاں بھی ساتھ جاتی ہیں، جس سے بکریوں کی خوراک کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر مالک 4-5 بکریاں ہی رکھتے ہیں تاکہ عید قربان کے لیے بکرا مل سکے اور ضرورت سے زیادہ ہونے پر فروخت کرتے ہیں۔ گھریلو گوٹ فارمنگ میں شرح اموات کیا ہے؟ حیدر، گھریلو گوٹ فارمنگ میں چونکہ بکریوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس لیے ان پر بیماریوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شرح اموات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جس جگہ بکریاں رکھی جاتی ہیں وہ الگ تھلگ جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ عام طور پر مالک یہ جانتا ہے کہ بکریاں جتنی خشک جگہ پر رہیں گی بیماریاں سے بچیں گی، اور یہ بات 100% درست ہے۔ گھریلو گوٹ فارمنگ کے لیے کون سی نسل رکھی جاتی ہے؟ حیدر، گھریلو گوٹ فارمنگ کے لیے پنجاب میں زیادہ تر دیسی
نسل یا بیتل نسل رکھی جاتی ہے، کیونکہ دیسی نسل کی بکریاں اچھے قد کاٹ والی ہوتی ہیں اور کھلے ماحول میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہیں، جبکہ ٹیڈی اور بیتل بکری کا کراس یعنی دوگلی بکریاں بھی رکھی جاتی ہیں۔ علی، گھریلو گوٹ فارمنگ میں بکریوں کو کون سا چارہ کھلایا جاتا ہے؟ حیدر، گھریلو گوٹ فارمنگ بکریوں کے لیے کسی خاص چارے کا بندوبست نہیں کیا جاتا۔ بھینس کے لیے استعمال ہونے والا چارہ بکریاں بھی کھا لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس چارے کی مکمل عادی ہو چکی ہوتی ہیں، اور جو کھل بنولا گائے بھینس کو دیا جاتا ہے اسی میں سے کچھ حصہ ان کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی اضافی خرچ کے گھریلو گوٹ فارمنگ کی جاتی ہے۔ علی، گھریلو گوٹ بیماری سے کیسے بچتی ہے؟ حیدر، گھریلو گوٹ اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہے اور چارے میں ورائٹی ملتی ہے، درختوں کے پتے ملتے ہیں۔ گھریلو بکری کے لیے موسم کی شدت سے بچاؤ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ گائے بھینس کی کھرلیوں میں نمک کے ڈھیلوں کو خوب چاٹتی ہیں۔ گھریلو بکریاں چونکہ تعداد میں کم ہوتی ہیں، اس لیے بیمار کم ہی حملہ کرتی ہیں۔ علی، گھریلو گوٹ فارمنگ میں کسان زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حیدر، گاؤں میں زیادہ تر گوٹ رکھنے کا رجحان بے زمین لوگوں میں ہوتا ہے اور زیادہ زمین کے مالک گائے بھینس کی تعداد زیادہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ زیادہ گائے بھینس رکھنا اپنی شان سمجھا جاتا ہے اور کسان گائے بھینس سے دودھ حاصل کر کے روزانہ کی آمدنی حاصل کرتے ہیں، جبکہ بکری کو گائے بھینس کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش نہیں سمجھا جاتا۔ بھیڑ بکری ایمرجنسی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، گھر میں عید قربان، عقیقہ، صدقہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ گھریلو گوٹ فارمنگ پر توجہ اسی لیے نہیں دی جاتی کہ معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ عام طور پر گاؤں کا نچلا طبقہ ہی زیادہ بکریوں سے گوٹ فارمنگ کرتا ہے۔ علی، گھریلو گوٹ فارمنگ سے کمرشل گوٹ فارمنگ کو سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حیدر، کمرشل گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے کم از کم 7 ماہ کسی گھریلو گوٹ فارم میں لگائے جائیں تو گوٹ فارم کے عملی کام کی سمجھ آ جاتی ہے۔ گھریلو گوٹ فارم ذاتی طور پر شروع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گھریلو گوٹ فارم کے لیے کسی بھی مہنگے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف 2 عدد اپنی پسند کی بکریاں لے کر گوٹ فارمنگ شروع کی جا سکتی ہے۔ ان 2 بکریوں کی دیکھ بھال اہل خانہ بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کی بچی کچی سبزیاں، روٹی، سبز گھاس سے بکریوں کی پرورش بآسانی کی جا سکتی ہے۔ آج کی بات، کامیابی کے 3 اصول ہیں: دوسروں سے زیادہ علم رکھنا، دوسروں سے زیادہ محنت کرنا اور دوسروں سے کم توقع رکھنا۔ سمر گوٹ فارم پھالیا۔ اللہ حافظ۔ وزٹ کرتے رہیے سمر گوٹ فارم پھالیا چینل۔